کینیڈا سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کینیڈا بھر میں موسم بہار کی آمد ہو گئی ہے کیونکہ ملک میں موسم گرم ہو گیا ہے. لیکن انوائرمنٹ کینیڈا کے سینئر ماہر موسمیات کا کہنا ہے کہ ابھی ہم مشکل سے باہر نہیں ہیں کیونکہ برف باری کا اب بھی امکان ہے. مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں. کینیڈا بھر میں موسم بہار کی آمد ہو گئی ہے کیونکہ ملک میں موسم گرم ہو گیا ہے. لیکن انوائرمنٹ کینیڈا کے سینئر ماہر موسمیات کا کہنا ہے کہ ابھی بھی ہم مشکل سے باہر نہیں ہیں کیونکہ برف باری کا اب بھی امکان ہے. گرم موسم سیلاب اور مڈ سلائڈز کا باعث بن سکتا ہے. موسمیات کے ماہر کا کہنا ہے کہ ساحل سے ساحل تک لوگ موسم بہار اور موسم گرما دونوں دیکھ رہے ہیں. انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق بروز پیر بی سی میں 42 ڈگری جبکہ منگل کو 26 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. لیکن غیر موسمیاتی گرمی جمعے کو ختم ہو جائے گی. فلپس کا مزید کہنا تھا کہ میری ٹائمز میں بھی اس طرح کا موسم دیکھا جائے گا. صرف ایٹلک میں موسم بہار نہیں ہے جہاں درجہ حرارت -25 ڈگری رہا. لیکن ہوکن اور شمال مغربی علاقوں میں موسم بہار شروع ہو چکا ہے. لیکن انہوں نے خبردار کیا کہ ابھی سرد موسم ختم نہیں ہوا. فلپس نے کہا کہ کینیڈا کا سالانہ برف باری کا 10 سے 20% موسم بہار کے آغاز سے ایک روز بعد دیکھنے میں آتا ہے. انہوں نے کہا کہ آئندہ کچھ ہفتوں تک موسم میں اتار چڑھاؤ دیکھا جائے گا. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ آئندہ وفاقی انتخابی مہم میں لبرلز خوشی خوشی اقتصادی ریکارڈ پر چلیں گے. کینیڈینز کے لیے خدمات کی فراہمی پر توجہ مرکوز رکھیں گے. مزید احوال اس رپورٹ میں. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ آئندہ وفاقی انتخابی مہم میں لبرلز خوشی خوشی اقتصادی ریکارڈ پر چلیں گے. اوٹوا کے مشرقی مضافات میں ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ کے باہر نئے وفاقی بجٹ میں گھروں کو مزید سستا کرنے کے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے ٹروڈو نے تقریر کی جس میں انہوں نے کینیڈین عوام میں اسے تاریخی سرمایہ کاری قرار دیا. انہوں نے کنزرویٹو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہماری پہنچ کام کر رہی ہے جو کہ کنزرویٹو کو بہت کھل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سالوں میں 9 لاکھ کینیڈینز نے روزگار کے مواقع پیدا کیے. گزشتہ 3 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ بے روزگاری 40 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی اور 3 لاکھ بچوں سمیت 8,25,000 کینیڈینز کو غربت سے باہر نکالا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جو بجٹ حال ہی میں پیش کیا گیا وہ لوگوں کی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنایا گیا ہے. کنزرویٹو کے پاس معیشت کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے اس لیے وہ دوسرے معاملات پر بات کرتے ہیں. ہم کینیڈینز کے لیے خدمات کی فراہمی پر توجہ مرکوز رکھیں گے. کینیڈا کی اپوزیشن پارٹی نے پارلیمنٹ کی اخلاقی کمیٹی کو SNC لیویلین کیس پر وزیر اعظم دفتر کی مداخلت کے معاملے کی تحقیقات کرنے پر زور دیا ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. کینیڈا کی اپوزیشن جماعت کنزرویٹو نے پارلیمنٹ کی اخلاقی کمیٹی کو SNC لیویلین معاملے میں وزیر اعظم دفتر کی مداخلت کے الزام کی تحقیقات کرنے پر زور دیا. یہ اقدام لبرلز کی جانب سے جسٹس کمیٹی کے مطالعے کی تردید کے ایک دن بعد عمل میں آیا. کنزرویٹو MPs پیٹرک کینٹ اور جیکوبس گورڈرے نے اخلاقی کمیٹی کے کنزرویٹو سربراہ کے نام خط کو پڑھتے ہوئے کہا کہ کینیڈین عوام مکمل سچ جاننے کا حق رکھتی ہے. بدقسمتی سے جسٹس کمیٹی میں لبرل اکثریت ولسن رپورٹ سے مزید کچھ نہ سننے پر ڈٹی ہوئی ہے. خط میں کمیٹی پر زور دیا گیا کہ ان الزامات کی تحقیقات کے لیے ٹیلی ویژن میٹنگ منعقد کی جائے. خط میں سابق وزیر انصاف جوڈی ولسن رپورٹ کو 27 مارچ سے پہلے کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کی درخواست بھی دی گئی. خط میں کینٹ اور گوڈریس نے بحث کی کہ سیاسی مداخلت کے الزامات کی تحقیق اخلاقی کمیٹی کے مینڈیٹ میں آتے ہیں کیونکہ یہ الزامات اخلاق سے متعلقہ ہیں. پارلیمنٹری جسٹس کمیٹی کا اس مسئلے پر تحقیقات ختم کرنے کے فیصلے کے بعد کنزرویٹو لیڈر اینڈریو شیئر نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون حکمرانی اور ہماری سیاسی جمہوریت پر حملہ ہے. تیونس سے تعلق رکھنے والا عرب پتی جسے 2016 میں اس کے وطن واپس بھیجا جانے والا تھا جس کے باعث وہ کینیڈا سے غائب ہو گیا تھا. گزشتہ ہفتے اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے اور اب وہ فرانس میں زیر حراست ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. تیونس سے تعلق رکھنے والا عرب پتی جسے 2016 میں اس کے وطن واپس بھیجا جانا تھا جس کے باعث وہ کینیڈا سے غائب ہو گیا تھا. گزشتہ ہفتے اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے. اب وہ فرانس میں زیر حراست ہے. بالحسن طرابلسی 3 سال قبل کینیڈین حکام کے ریڈار سے غائب ہو گیا جب انہیں سزا کے لیے تیونس واپس بھیجا جانا تھا. تیونس حکام کا کہنا ہے کہ طرابلسی کی گرفتاری کا سننے کے بعد انہوں نے فرانس کو آگاہ کیا کیونکہ انہوں نے کینیڈا سے طرابلسی کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا. کینیڈا میں تیونس ایمبیسی کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ تیونس حکام نے فرانسیسی حکام سے سابق صدر زین العابدین بن علی کے رشتہ دار بالحسن طرابلسی کی حوالگی کی درخواست دی ہے. اس سلسلے میں وزارت انصاف نے سفارتی ذرائع کے ذریعے فرانسیسی حکام کو متعلقہ شخص کی حوالگی کا پیغام دیا. طرابلسی سال 2011 میں اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ کینیڈا آیا تھا جبکہ ان کے رشتہ دار اور سابق صدر زین العابدین بن علی کا تختہ انقلاب کے دوران تیونس کے لوگوں کی جانب
जानिब से उलट दिया गया था। कुछ बात करेंगे वजीर आजम न्यूजी लैंड जसिंड्रा आर्डर्न ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क में नीम खुदकार हथियारों पर पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा है कि फौजी तर्ज के खुदकार असले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शहरियों से खुदकार हथियार वापस ले लिए जाएंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आजम न्यूजी लैंड जसिंड्रा आर्डर्न ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क में नीम खुदकार हथियारों पर पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि फौजी तर्ज के खुदकार असले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शहरियों से खुदकार हथियार वापस लिए जाए। मसाजिद हमले में ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक असलहा इस्तेमाल किया गया। असले पर पाबंदी के लिए जल्द कानून साजी की जाए जब तक असलहा खरीदारी रोकने के लिए अबूरी इकदामात उठाए जाएं। न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने कहा कि असॉल्ट और नीम खुदकार राइफल्स की फरोख्त पर पाबंदी होगी। फौजी नौयत के असले पर पाबंदी कानून साजी के फौरी बाद आयद होगी। असलहे से मुतालिक इस्लाहात अवाम के मुफाद में है, जिस काम की हमें शिद्दत से जरूरत है। ये उसका आगाज है, जबकि ममनुआ असले से मुतालिक शहरी पुलिस से राब्ता करें। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज वजीर आजम न्यूजीलैंड जसिंड्रा आर्डर्न ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सानिया क्राइस्ट चर्च में शहीद मुसलमानों की याद में जुमे को सरकारी रेडियो और टेलीविजन से बराह रास्त अजान नशर की जाएगी और न्यूजीलैंड में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। चीन और अमेरिका के दरमियान कई महीनों से जारी तिजारती जंग अपने इख्तिताम के करीब है। सदर ट्रंप ने जल्द मुआहदा तय पाने की उम्मीद जाहिर की है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग खात्मे के करीब पहुंच गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनाज़े के हल की नवीद सुना दी। तफसीलात के मुताबिक चीन और अमेरिका के दरमियान कई महीनों से जारी तिजारती जंग अपने इख्तिताम के करीब है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द मुआहदा तय पाने की उम्मीद जाहिर की है। गैर मुल्की खबरसां इदारे का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक चीन के साथ तिजारती तनाज़े में एक मुमकिन समझौता आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। अमेरिकी व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अमेरिकी तिजारती वफ्द मुज़ाकरात के लिए चीन का दौरा करेगा, जो मामले के हल पर जोर देगा। उन्होंने कहा कि चीन अमेरिका में अपनी दरामदात पर इजाफी महसूलात नहीं चाहता। इसी बाबत चीन जल्द तनाज़े के हल और किसी न किसी मुआहदे पर पहुंचेगा। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग के बायस आलमी मईशत पर भी दबाव नजर आ रहा है। दोनों ममालिक की मईशत दुनिया की 2 बड़ी मईशत तस्वुर की जाती है, जिसका बराह रास्त असर आलमी मईशत पर पड़ता है। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।